السلام علیکم ویورس. آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا ٹاپک ہے جذباتی ذہانت کے 5 ستون، دا 5 پلرز آف ایموشنل انٹیلیجنس. ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں صرف ذہین ہونا کافی نہیں رہا. بہترین ڈگری، اعلیٰ مہارت یا غیر معمولی ٹیلنٹ بھی اس وقت تک مکمل کامیابی نہیں دے سکتے جب تک انسان اپنے جذبات کو سمجھنے اور دوسروں کے احساسات کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. اسی صلاحیت کو دنیا آج ایموشنل انٹیلیجنس یا جذباتی ذہانت کے نام سے جانتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ آئی کیو یعنی ذہانت کے امتحان میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں مگر زندگی کے امتحان میں ناکام رہتے ہیں. وجہ یہ نہیں کہ وہ کم ذہین ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے غصے، خوف، مایوسی اور تعلقات کو سنبھالنا نہیں جانتے. ماہر نفسیات ڈینیل گولڈمین نے جذباتی ذہانت کے 5 بنیادی ستون بیان کیے جنہیں آج دنیا بھر میں قیادت، تعلیم، کاروبار اور ذاتی زندگی میں کامیابی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. ان 5 ستونوں کو آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں آئیے سمجھتے ہیں. پہلا ستون ہے خود آگاہی، سیلف اویئرنیس. خود آگاہی کا مطلب ہے اپنے جذبات، اپنی کمزوریوں، اپنی طاقتوں اور اپنے رویوں کو پہچاننا. اکثر لوگ پوری دنیا کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر خود کو نہیں سمجھتے. جب انسان غصے میں ہو اور اسے خود یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ غصے میں ہے تو اس کا رد عمل نقصان دہ ہو سکتا ہے. لیکن جو شخص اپنے جذبات کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے فیصلوں پر زیادہ کنٹرول رکھتا ہے. فرض کریں ایک ملازم دفتر میں تنقید سن کر فوراً ناراض ہو جاتا ہے. اگر وہ خود آگاہ ہے تو وہ سوچے گا مجھے تنقید بری کیوں لگی؟ کیا واقعی مسئلہ میری انا ہے یا میں دباؤ میں ہوں؟ یہی سوال انسان کو بدلنا شروع کرتا ہے. خود آگاہی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ میں کون ہوں، میری اصل حقیقت یا میری اصل طاقت کیا ہے، مجھے کن حالات میں غصہ آتا ہے، میں کس چیز سے متاثر ہوتا ہوں. جو شخص خود کو سمجھ لیتا ہے وہ آدھی زندگی جیت لیتا ہے. دوسرا ستون ہے خود نظم و ضبط، سیلف ریگولیشن. صرف جذبات کو پہچان لینا کافی نہیں، انہیں سنبھالنا بھی ضروری ہے. خود نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ انسان وقت غصے، خوف یا جذبات کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے سوچ سمجھ کر رد عمل دے. ایک عام انسان غصے میں فوراً بول دیتا ہے مجھے تم سے بات نہیں کرنی، لیکن جذباتی طور پر ذہین انسان چند لمحے خاموش رہتا ہے، سوچتا ہے پھر جواب دیتا ہے. یاد رکھیے زندگی میں زیادہ نقصان غلط فیصلے نہیں کرتے بلکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کرتے ہیں. خود نظم و ضبط ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بات کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں، ہر تنقید جنگ نہیں ہوتی، ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا. ایک بہترین لیڈر وہ نہیں جو کبھی غصہ نہ کرے بلکہ وہ ہے جو غصے کے باوجود صحیح فیصلے کرے. اگر انسان اپنے جذبات کا غلام بن جائے تو وہ دوسروں کے ہاتھوں کنٹرول ہونے لگتا ہے، لیکن جب اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کا مالک بن جاتا ہے. تیسرا ستون ہے اندرونی محرک یعنی کہ موٹیویشن. جذباتی ذہانت کا تیسرا ستون اندرونی محرک یا موٹیویشن ہے. یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے. ایسے لوگ صرف پیسے، شہرت یا تعریف کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر ایک مقصد ہوتا ہے. جب انسان کا مقصد بڑا ہو تو راستے کی مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہیں. دنیا کے کامیاب لوگ بار بار ناکام ہوئے مگر انہوں نے ہار نہیں مانی کیونکہ ان کی اصل طاقت باہر سے نہیں اندر سے آتی ہے. ایک طالب علم اگر صرف نمبروں کے لیے پڑھے گا تو جلد تھک جائے گا، لیکن اگر وہ علم حاصل کرنے کے جذبے سے پڑھے تو وہ مسلسل ترقی کرے گا.
اندرونی محرک انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ناکامی اختتام نہیں، سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ مشکل وقت مستقل نہیں ہوتا، مستقل مزاجی ٹیلنٹ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ زندگی میں اصل فرق قابلیت نہیں، مستقل مزاجی پیدا کرتی ہے۔ چوتھا ستون ہے ہمدردی، امپیتھی۔ ہمدردی کا مطلب صرف کسی پر ترس کھانا نہیں بلکہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے تعلقات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جذباتی طور پر ظہیر انسان صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ لہجہ، خاموشی اور احساسات بھی سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خاموش ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہو۔ ہمدردی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر انسان اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ نرم لہجہ بہت سے زخم بھر سکتا ہے۔ لوگوں کو صرف مشورے نہیں، سمجھنے والا دل چاہیے ہوتا ہے۔ ایک اچھا استاد، بہترین ڈاکٹر، کامیاب لیڈر یا مضبوط دوست، سب میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، ہمدردی۔ جب انسان دوسروں کے جذبات کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو اس کے تعلقات مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ پانچواں ستون ہے سماجی مہارت، سوشل اسکلز۔ پانچواں اور آخری ستون ہے سماجی مہارت۔ یہ صلاحیت انسان کو دوسروں کے ساتھ مثبت تعلقات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ بعض لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں مگر ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بات چیت، برداشت یا تعاون کا فن نہیں جانتے۔ سماجی مہارت صرف بولنے کا نام نہیں بلکہ صحیح انداز میں بات کرنے کا نام ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا جملہ یا کسی کی عزت کرنا، یہ چھوٹی چیزیں بڑے تعلقات بناتی ہیں۔ سماجی مہارت رکھنے والے لوگ اختلاف کے باوجود احترام رکھتے ہیں، ٹیم کے ساتھ بہتر کام کرتے ہیں، لوگوں کو متاثر نہیں انسپائر کرتے ہیں، دوسروں کو اہم محسوس کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا مگر یہ کبھی نہیں بھولتے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا تھا۔ ویورز، جذباتی ذہانت کے یہ 5 ستون ہیں: خود آگاہی، خود نظم و ضبط، اندرونی محرک، ہمدردی اور سماجی مہارت صرف کامیابی کا راستہ نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بننے کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا کو صرف ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو دوسروں کو سمجھ سکیں، خود پر قابو رکھ سکیں اور انسانیت کے ساتھ جینا جانتے ہوں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان 5 ستونوں کو مضبوط بنا لیں تو نہ صرف ہمارا کیریئر بہتر ہوگا بلکہ ہمارے تعلقات، ہماری شخصیت، ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اصل طاقت دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے میں ہے۔ جذباتی ذہانت کے 5 ستون: سیلف اویئرنیس، خود آگاہی، اپنے جذبات، طاقت اور کمزوریوں کو پہچاننا۔ سیلف ریگولیشن، خود نظم و ضبط، غصے اور جذبات کو قابو میں رکھ کر سمجھداری سے رد عمل دینا۔ موٹیویشن، اندرونی محرک، مشکل حالات میں بھی مقصد کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا۔ امپیتھی، دوسروں کے احساسات کو سمجھنا اور احترام کرنا۔ نمبر 5 ہے سوشل اسکل، بہتر تعلقات، مؤثر گفتگو اور ٹیم ورک کی صلاحیت۔ یہ ہیں ہمارے بلٹ پوائنٹس۔ اب ان بلٹ پوائنٹ سے ہم نے کیا ٹیک اوے کیا؟ وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں ورنہ وہ آپ کو قابو کر لیں گے۔ کنٹرول یور ایموشنز بیفور دے کنٹرول یو۔ سننا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا بولنا۔ لسننگ از ایز امپورٹنٹ ایز اسپیکنگ۔ مضبوط تعلقات ہمدردی اور احترام سے بنتے ہیں۔ اسٹرانگ ریلیشن شپ اور بلڈ آن امپیتھی اینڈ ریسپیکٹ۔ خود کو سمجھنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ یور سیلف از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ سکسیس۔ مورل تھیم ہے: حقیقی کامیابی صرف ذہانت سے نہیں بلکہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور سنبھالنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔